اللہ کا ذکر میں چھوڑ دوں، یا وہ میں جو تسبیح پڑھ رہا ہوں اس کو میں روک دوں، یا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں اس کو روک دوں اور اذان کا جواب دوں، تو میرے ذہن میں کچھ شبہات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ تو نے اللہ کی تسبیح کو درمیان میں روک دیا ہے، درود کی تسبیح کو درمیان میں روک دیا ہے۔ تو میں Like, subscribe and press the bell icon for new updates. اذان اور اقامت کے کہتے ہوئے اگر کوئی مسئلہ، کوئی کلمہ، کوئی فکرہ، جملہ اس میں رہ جائے، اذان کہتے ہوئے مثلاً اشہد ان محمد رسول اللہ کسی نے ایک دفعہ پڑھنے کے بعد حی علی الصلاۃ کی طرف چلا گیا، یا تکبیر کہتے ہوئے قد قامت الصلاۃ بھول جاتا ہے بندہ بعض اوقات، تو اب نئے سرے سے اذان اگر اسی ابھی دے رہا ہے وہیں پر یاد آ جاتا ہے تو دینے کی ضرورت نہیں، تو اسی کلمے کو کہہ کر اگر اس کے بعد والے کلمے کہہ چکا ہے تو وہ دوبارہ کہنے پڑیں گے۔ مثلا تکبیر کہہ رہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک دفعہ کہہ کے اس کے بعد حی علی الصلاۃ شروع کر دیا، حی علی الفلاح یاد آ ذکر رہتا ہے، پھر واپس جائے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ دو مرتبہ کہنے کے بعد اگلے کلمات حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پھر دوبارہ دہرانا۔ اس سے جو پہلے کی اذان اس کے پہلے جو اقامت ہو چکی ہے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر اذان اور اقامت جو ہوتی ہے، اذان کسی جگہ رہ جائے اور عین جماعت سے بالکل چاہے جماعت کا وقت بھی ہو جائے اور پھر پتہ چلے کہ اذان تو نہیں ہوئی مسجد کی، تو اذان کے لیے جماعت میں تاخیر کی جائے گی اور اذان ضروری دی جائے گی۔ ہاں اگر جماعت ہی ہوگی یا جماعت کے دوران پتہ چلا پھر نماز نہیں توڑی جائے گی، یا نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ اذان تو نہیں ہوئی تھی، وہ اذان اور سنت چھوٹ گئی ہے، اس پر استغفار کیا جائے گا، اب نماز کا ادا نہیں کیا جائے گا، یہ نماز سے پہلے کا مسئلہ۔ اسی طرح ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات پچھلے دنوں بھی ہر ایک کا اپنا ساتھی نے پوچھا تو ان کا ایک اپنا بڑا درد دل تھا، تو جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں بعض اوقات تلاوت کر رہا ہوتا ہوں، سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہوں، میں کچھ ذکر کر رہا ہوں، اتنے میں اذان شروع ہو گئی، تو کیا میں اب ان کے ذہن میں جو وسوسہ میں وہ ذکر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ اللہ کا ذکر میں چھوڑ دوں، یا وہ میں جو تسبیح پڑھ رہا ہوں اس کو میں روک دوں، یا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں اس کو روک دوں اور اذان کا جواب دوں، تو میرے ذہن میں کچھ شبہات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ تو نے اللہ کی تسبیح کو درمیان میں روک دیا ہے، درود کی تسبیح کو درمیان میں روک دیا ہے۔ تو میں نے پھر بڑی اطمینان کے ساتھ جواب دیا، کافی دیر سمجھایا، پھر انہیں وہ دل کا اطمینان حاصل ہوا کہ یہ جو آپ نے روکا ہے، یہ جو آپ نے قرآن کی تلاوت بند کر دی یا ذکر بند کر دیا یا درود پڑھ رہے تھے، وہ بھی آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے، اور یہ جو اذان کا جواب دینا ہے یہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اللہ کی ذکر ہی کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی جبرائی ہو جائے، تو گویا کہ خدا کا ذکر رکا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ کلمات بدل گئے کہ آپ پہلے کچھ اور کرنا کیوں ہے۔ ایک اذان کا جواب دینا یہ مستحب ہے کہ اپنے محلے کی کما کان اذان ہو جائے تو اس کا جواب وہی کلمات دینا، تو پھر انہیں بھی ٹھیک ہے، بھی ذکر تو ہو رہا ہے، ذکر نہیں رکے گا، تلاوت آپ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کی تلاوت قرآن مجید بھی بند کر دیں، اب اس سے آپ اندازہ لگائیے، وہ تو بہت زیادہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا اذان کے وقت تلاوت بھی بند ہو جاتی تھی، خاموشی گھر میں چھا جاتی تھی، اب پتہ بھی نہیں چلتا بھی اذان کب ہوئی ہے کب ختم ہو گئی ہے، نہ ٹی وی کا ریموٹ بند ہو، نہ ٹی وی بند ہوتا ہے، نہ کوئی گھر میں شور بند ہوتا ہے، کسی نے دوپٹہ اتارا ہے تو اسی طرح ہے، کوئی فکر اب نہیں رہی، حالانکہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، شعائر اسلام جن کے ساتھ اسلام کی پہچان ہوتی ہے، اور کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں تاریخ میں کہ اذان کے ادب کی وجہ سے اللہ نے کتنے لوگوں کی بخشش فرمائی۔ یہ ادب گھر میں یہ تھوڑا سا پیدا کریں، اس کی فکر پیدا کریں۔ آپ گھر میں بیٹھے اذان خاموش ہو جاؤ، پہلی دفعہ کہنے کی ضرورت ہے، اگرچہ اذان شروع ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سکون کا، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ بھئی اذان کا احترام ہے، اس کے لیے خاموش ہونا، جس کے جواب صرف خاموش نہیں، ہاں یہ خاموشی پر بھی اگلا جملہ بچوں کو کہ بیٹھنا نہیں ہے، کہ دہرائیں کلمات پورے تک اذان کے ساتھ سارے کلمے کہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اس کے بعد درود پڑھیں، سورہ کلمہ پڑھیں، دو اذان کے بعد دعا پڑھیں، تو اتنا خوبصورت ماحول ہے، اس کے بعد خود بخود انشاءاللہ نماز کے لیے انسان کا دل مانگے گا۔ تو یہ اذان کا بھی حق ہے، اور اس کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ بھی ذکر ہو گیا۔ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر پیچھے پتہ لگا
دوبارہ اذان دینی چاہیے؟ اس پھر موقع پر اذان پھر سپیکر میں دوبارہ نہیں دی جائے، پھر مسجد کے اندر ہی کہیں پر دے دی جائے دوبارہ، لیکن جو رہ گئے کلمات اگر فوراً نکل رہی ہے ابھی مؤذن تو پھر بھی وہیں پر دے دیں۔ تھوڑی دیر گزر چکی ہے تو پھر دوبارہ اذان کا ادا کر لیں، ہو سکتا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہاں پر یہ چھوٹ جائے، اور اصل جواب اس کا الصلاۃ خیر من النوم کا جواب یہ ہے کہ آپ نے دینا ہے صدقتا و بررتا، اے مؤذن تو نے سچ کہا اور تو نے نیکی کی۔ اور قد قامت الصلاۃ کا جواب ہے اقامہ اللہ و ادامہا، اللہ یہ کہہ رہا ہے قد قامت الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے اے لوگوں نماز قائم ہو چکی ہے۔ آپ دعا دے رہے ہیں اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھے، اللہ کرے یہ جماعت کا سلسلہ قائم رہے، یہ تکبیریں ہوتی رہیں، یہ نمازیں ہوتی رہیں۔ کتنا خوبصورت جواب ہے۔ تو یہ ہے، اور حی علی الصلاۃ کا جواب لا حول، باقی سارے کلموں کے جواب اس طرح دیے جائیں۔